پتہ نہیں ان کو کیا ایک نشہ سا چڑھا ہوا ہے الہاد کا، اور اس کی اصل وجہ یہ کہ اس طرح کے لوگ بن گئے جو ناسمجھ ملحدین ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ کہ ہم میں وسطیت نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ رویہ وہ صحیح نہیں۔ محترمو، اللہ جل شانہ قانون هغه کامل مکمل قانون دی، هغې کې د کمې او د بیشې څه تصور هغه نشته. په یو څیز کې د هغې کمال چې ختمیږي نو هغه د یو څو وجوهاتو په بنیاد باندې. یو وجه په هغې کې د افراط او یو وجه پکې د تفریط، یا په یو څیز کې څه کمی یا په یو څیز کې څه بیشی، زیادت او کمی، ایکسز او ډیفلیشن. دا چې کله په یو قانون کې یو خبره کي نو هغې کې بیا ضرورت وي چې څه څیز ورته داخل کړي او څه څیز ترې وباسي. دین اسلام او د الله جل شانه قانون داسې دی چې دا مکمل ضابطه حیات دی. په دې کې همیشه الله جل شانه هغه موږ له دعوت راکوي د عدل، دعوت راکوي د وسطیت او د عدل، د میانه روي، د درمیانواله. دا داسې یو څیز دی چې دا انسانان د یو بل سره ملاوي او د انسانانو د ملاویدو سره سره دا انسانان د الله جل شانه سره ملاوي. دا کمال له په عدل کې، دا کمال له په وسطیت کې، دا کمال له په میانه روي او درمیانوالي کې. کله هم چې د یو خبرې نه درمیانواله او عدل هغه اوزي، هغه هیڅ نه پاتې کېږي. نو موږ چې قرآن مجید ته وایو چې قرآن مجید دا مکمل ضابطه حیات ته، په دې بنیاد ورته وایو چې دغه څیز حکم موږ ته کوي چې هغه عدل دی او هغه وسطیت دی. او انسانان چې د یو بل سره جوړ پاتې کېږي هم په دغې بنیاد باندې. مونږ یو خبره دا کوو چې الحاد هغې ډېر زیات زور کړی دی، او الحاد په معمولی خبره د دین اسلام سره دشمنی کوي، او مونږ له د هغې څه علاج نه راځي، او چې څونه مونږ سره زور کوو هغه هم هغه هم زور کوي. د دې وجه څه ده؟ د دې په شا باندې څه وجوهات هغه موجود دي. یوه لویه وجه هغه زمونږ د افراط او د تفریط ده. مونږ د دغه ښکار شوي یو چې مونږ یا یو خبره کوو نو هغې کې د کمی ښکار شو، بلکل نه منو دا خبره، او یا په یو څیز کې د زیاتوالي او د بیشي ښکار شو چې او بس داسې ده. هغه یو عالم یو خبره کړې وه، سیاسي حوالې سره یې کړې وه، او د مسلکونو چې کوم اختلاف دی د هغې حوالې سره یې کړی و. وایي کوم سړی چې زمونږ خوښ وي نو هغه عرش ته رسو که هغه هر څنګه وي، او کوم چې نه وي خوښ که هغه هر څنګه وي خو هغه تحت الثرا ته رسو. دا هغه کمی او دا بیشی دی چې هغه د یهودیت او د نصرانیت او د عیسیت کارو. خو دین اسلام سره څه کار نه و. خو دین اسلام په هر یو څیز کې د دین اسلام خو څه احوال دي چې په هغې باندې انسان مکلفه شوی دی، او هغه احوال خو یا د انسان عقیده د اعتقادات، او یا هغه د انسان اعمال او اخلاق. نو که د قرآن مجید مطالعه وکړی شي، د دین اسلام مطالعه وکړی شي، او د نورو مذاهب د هغې مطالعه وکړی شي، یا ورسره الحاد هم سړی وګوري، نو هغه ټولو کې افراط او تفریط شته، خو په دین اسلام کې دا څیز نشته. او دا صرف د دې یو مقصد دپاره چې درمیانواله، عدل، یا موږ ته انصاف په ووایو. موږ سره بل لفظ نشته چې موږ یې ووایو. دا داسې یو څیز دی چې انسانان خپل منځ کې جوړ ساتي او انسانان د الله سره جوړ ساتي. که دا درمیانواله نه موږ ټوټې کېږو، تباه کېږو. نو خبره چې کله د عقیدې نه شروع شي نو تاسو وګورئ څه خلک راله او هغې دا خبره وکړه چې بلکل د تعطیل عقیدې ولرله چې موږ د سره الله منو نه، هر څه معطل کړه، ختم یې کړه. دا کمی وکړو په خپل ژوند کې. او څه خلک راله چې هغې خو د الله جل شانه منکر نه شو، د تعطیل عقیدې خو نه وه،
هغه یو زیاته او کو د تشریک او د اشراک عقیده شروع. نو په عقیده کې څه خلک هغه چا کمه او کو چا زیاته او او چې کله دین اسلام راغی نو د هغه افراط او د تفریط نه موږ وساتلو. موږ ته دا خبر او خدا چې لا اله الا الله شی دی. بس دا بنیاد راته کې خو چې په عقیده کې به ته تعطیل ښکار کېږي هم نه ګینې کمې دی او ته به د شرک ښکار کېږي هم نه ګینې دا زیاتې دی. مجموع موږ سره مخلوط ته نه اردو کې وشي لګی اردو ما ته به ګرانې موږ له دونه ژبه نه راځي بلکې موږ خلک پښتو باندې پیژني. ذا اللہ دې خیر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہی حکم ہے کہ آپ عادل سے کام لیں, آپ میانہ روی سے کام لیں, آپ وسطیت سے کام لیں. آپ اسی طرح متوسط ہو کے رہیں گے تو آپ اللہ سے بھی جڑ کے رہیں گے, اس طرح مخلوق سے بھی. تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی پیغام ہے, یہی حکم ہے کہ آپ متوسط ہو کے رہیں. تو اعتقادات میں بھی یہی بات. کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. تو اس سے کیا ہوا, وہ لوگ تفرید کے شکار ہو گئے. لیکن کچھ لوگ آئے, انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات تو ثابت کی, لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ اس میں افراد کے شکار ہوئے اور حد تجسیم تک چلے گئے. یہ مسئلہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب پہ کراس کا نشان لگایا کہ یہ سب غلط. اور صحیح عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا وہ کس بنیاد پہ, وسطیت کی بنیاد, عدل کی بنیاد پہ کہ عدل کیا ہے. دوسری بات, اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مسائل ہیں, ہمارے احکامات اور ہمارے جو اعمال سے متعلق چیزیں ہیں وہ, تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے, حکم یہ ہے کہ آپ اس میں عدل سے کام لیں, آپ ان چیزوں میں انصاف سے کام لیں. اگر آپ ان چیزوں میں افراط اور تفرید کے شکار ہوں گے تو آپ کے اعمال وہی نہیں ہوں گے جو آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھے. اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق, اس طرح وہ اعمال وہ آپ کو ضائع کر دے گی, وہ آپ ان کو ضائع کر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال میں بھی کیا کر دیا, ہمیں وسطیت کا درس دیا, ہمیں عدل کا درس دیا. اور اس کا یہی فائدہ ہے کہ انسان کامیابی کی راہ پر چل کے وہ ہدایت یافتہ بن جاتا ہے. تو اعمال کو اگر دیکھیں, ہم سے پہلے جو ادیان تھے اور ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ان میں اگر دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ یا تو افراد کے شکار تھے یا تفرید کے شکار. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ دیکھیں تو یا تو افراد کے شکار تھے یا تفرید کے شکار تھے. لیکن دین اسلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ادھر ان کی جو وہ نبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا جب ظہور ہو گیا تو افراط اور تفرید کے سارے راستے وہ بند کر دیے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ عدل کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. تو اعمال میں کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوگ نکاح کرتے تھے, اعمال سے متعلق عدل, جب لوگ نکاح کرتے تھے تو نکاح میں جب نکاح کے بعد اگر کسی عورت کو حیض آتا تھا تو یہودی اپنی وہ جو ان کی ازواج ہوتی تھی اور ان کی بیویاں ہوتی تھی تو ان کو گھر سے باہر نکال لیتے تھے کہ آپ باہر چلی جائے, آپ گندہ ہو چکی ہے. اور عیسائیوں میں کیا تھا کہ عیسائیوں جب ان کی بیویوں کو وہ بیماری آتی تھی, حیض آتا تھا, تو ان کے ساتھ وہ حیض کے دوران بھی کیا کرتے تھے, ہم بستری کرتے تھے. تو یہ افراط و تفرید کے شکار تھے. لیکن جب دین اسلام آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطہرن فأتوهن من حيث امرکم اللہ. یہی وہ وسطیت ہے, یہی وہ عدل ہے. اسی بیوی کو گھر سے نکالنا یہ بھی ظلم.
اسی حالت میں ان کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ بھی ظلم، یہ دونوں راستے غلط تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا درس دیا۔ تو یہ اعمال میں ہر ایک چیز میں آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عدل کا اور وسطیت کا آپ کو حکم ہے۔ اخلاقیات میں دیکھیں، اپنے انفرادی زندگی میں دیکھیں، سب کے سب میں اسی طرح ہے۔ اور حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ عرب میں جو وہ مثالیں دیا کرتے تھے نا لوگ، جس کو ہمارے پشتو میں متل کہتے تھے، متل، تو وہ کہتے تھے کہ کسی نے کہا کہ خیر الامور اوساطها۔ امام سیوطی نے کہا، امام سیوطی نے فرمایا کہ جو بھی امثلہ ہے عرب میں جو مستعمل ہے، جو استعمال ہوتے ہیں، تو ان ساری جو مثالیں ہیں ان کی وہ جو اصل ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو کسی نے سوال اٹھایا کہ اس کی مثال آپ سمجھائے، اس کی بنیاد آپ ہمیں دکھائے قرآن مجید سے، کہ عرب کہتے ہیں کہ خیر الامور اوساطها، خیر الامور اوساطها۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک جگہ دکھاؤں یا کئی مرتبہ جو قرآن مجید میں یہ بات وارد ہوئی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ نہیں، بس دکھائے جو بھی ہے۔ امام سیوطی نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ایک مثال۔ دوسری مثال وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ تیسری مثال وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اور مثالیں دیتے رہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اگر ہم ان جو وسطیت کی آیات ہیں اگر ان کا ہم مطالعہ کریں تو عقیدہ، سب سے پہلے جو عقیدہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی کہ آپ وسطیت اختیار عدل سے کام لیں۔ اس کے بعد آپ کے جو اعمال ہے اور آپ کے جو وہ کیا ہے اخلاق ہے، اس میں آپ کوشش کریں کہ وسطیت۔ تو مسئلہ یہ کہ الحاد کے ساتھ کس طرح وسطیت سے پیش آئے، الحاد کے ساتھ کس طرح وسطیت سے پیش آئے۔ مسئلہ یہ کہ ہمارے جو ملحدین حضرات ہیں تو وہ جو نظریاتی ملحدین ہوتے تھے ایک زمانے میں، تو وہ ملحدین تو ہیں نہیں۔ تو وہ نظریاتی ملحدین تو ہیں نہیں کہ وہ دلائل کی بنیاد پہ آپ سے بات کرے۔ آج کل کے جو ملحدین ہیں تو ان میں پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو یار ناسمجھ ہے بیچارے، کچھ بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ سائنس سمجھائے ان کو سائنس سمجھ نہیں آتی۔ آپ کامن سینس سے ان کو کوئی بات سمجھائے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ لاجیکلی ایک بات کو سمجھائے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن پتہ نہیں ان کو کیا ایک نشہ سا چڑھا ہوا ہے الحاد کا، اور اس کی اصل وجہ یہ کہ اس طرح کے لوگ بن گئے جو ناسمجھ ملحدین ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ کہ ہم میں وسطیت نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ رویہ وہ صحیح نہیں۔ اگر ہمارا ان کے ساتھ سلوک اور ہمارا رویہ وہ عدل کا ہو ان کے ساتھ، اور ہم اس میں کیا ہے توسط سے کام لے، تو یہ بیچارے وہ جلد از جلد دین اسلام میں دوبارہ واپس ہو کے آئیں گے۔ اور دوسرے قسم کے جو ملحدین ہیں وہ حضرات ہیں جو یا تو کس سے متاثر ہے اور یا ان کو مفادات کی فکر ہے، تو اسی بنیاد پہ وہ دین اسلام سے بلکہ ہر مذہب سے وہ دشمنی رکھتے، چاہے یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے وہ دین اسلام، ہر مذہب کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ مسئلہ ان کو چونکہ دین اسلام سے تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اس کو دین اسلام کو پیک پوائنٹ پہ رکھتے ہیں۔ زیادہ مسئلہ ان سے، کیونکہ دین اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ افراط اور تفریط سے کیا ہے، ان کے جو احکامات ہیں دین اسلام کی جو احکامات ہیں وہ افراط اور تفریط سے بالکل پاک ہے۔ اسی وجہ سے ان کو مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں آزادی کیوں نہیں دیتے آپ کہ ہم افراط بھی کریں تفریط بھی کریں، ہم اس راستے پہ بھی چلیں اس راستے پہ بھی چلیں، ہمیں باؤنڈ نہ کریں آپ۔ اسی وجہ سے وہ کیا چاہتے ہیں، وہ لبرل بننا چاہتے، وہ آزاد بننا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت ملے، چوری کی اجازت ملے، بدکاری کی اجازت ملے،
شراب کی اجازت ملے، یہ اجازت ملے ہمیں جا کے ایک جزیرے میں چھوٹی بچیوں کا ریپ کرے، اسی کی اجازت ملے، تو یہ اجازت تو دین اسلام کی طرف سے ہے نہیں اور پابندی ہے. اسی وجہ سے وہ اگر مخالفت کرتے ہیں اور دشمنی رکھتے ہیں دین اسلام سے، تو اس دشمنی کو پیک پوائنٹ پہ رکھتے ہیں کہ سب سے بڑے دشمنی مسلمان ہیں ہمارے. تو سب سے پہلے ان کو یہ باتیں سمجھانی چاہیے کہ دین اسلام کیا ہے، وسطیت کیا ہے، اتفاق اتحاد کیا ہے، انسانیت کیا ہے، سائنس کیا ہے. یہ ساری باتیں اگر ہم ان کو سمجھائیں تو آسان ہے بہت، وہ چل کے آئیں گے واپس، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو مفادات کے شکار ہے اور جن کے ہاں وہ اصل چیز وہ مادیات ہے اور جو مادہ پرست ہے، ان کو صحیح راستے پہ لانا یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی وسطیت کو ضائع کر دیا. ہم نے اپنے رویے میں یا تو افراط اختیار کیا یا طریقہ تفرید کو اختیار کر دیا. اگر ہمارے یہ رویے یہ صحیح ہو جائے اور عادل کیا ہو جائے، وسطیت کیا ہو جائے، تو ہم اپنی دعوت میں وہ کامیاب ہو سکتے. اور سب سے بڑی بات وہ یہ کہ ہمارا جو مسئلہ ہے اتفاق و اتحاد، تو ان کے پیچھے جو اسباب ہے کہ ہم تو بار بار تقاریر میں اور بیانات میں یہی درس دیتے ہیں کہ آپ متفق اور متحد ہو جائے، لیکن جو بنیادی وجہ ہے کہ ہم میں وسطیت نہیں ہے. اگر ہمارا مسلکی اختلاف ہے تو اس میں بھی افراط و تفرید کے شکار ہے. اگر ہمارا سیاسی اختلاف ہے اس میں بھی ہم افراط و تفرید کے شکار ہے. ہم کسی کو برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ میرے مسلک کا نہیں، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. میری سیاسی پارٹی کا نہیں ہے تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اصل طریقہ یہ ہے کہ میں اگر صحیح راستے پہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں تو جو دوسرے چل رہے ہیں ایک مسلک پہ وہ بھی صحیح ہے. میں اگر کسی سیاسی پارٹی میں ہوں تو دوسرے جو پارٹی والے ہیں وہ بھی صحیح ہے. اگر ہماری سوچ یہی ہے، اگر ہم میں یہ برداشت پیدا ہو اور ہم عدل کا فیصلہ کر لیں اپنی اعتقادات میں، اسی طرح اپنے اعمال میں، اپنی اخلاقیات میں، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ متفق اور متحد ہو سکتے. بڑی عجیب بات ہے، کل میں سوچ رہا تھا ایک بات، تو میں اس بات پہ وہ مجھے عجیب سا لگا کہ ابھی جو فتنہ ہے نا انکار حدیث کے ساتھ وہ الہاد کا، تو اس سے پہلے جو مناظرین وہ آمین بالجہر پہ مناظرے کر رہے تھے، وہ جو فاتحہ خلف الامام پہ مناظرے کر رہے تھے، وہ جو جراب پر مسح اس پہ مناظرے کر رہے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ حیات و ممات پہ جو مناظرے ہو رہے تھے، وہ مناظرین کہاں ہے ابھی جو ابھر گئے ہیں یہ انکار حدیث والے، منکرین حدیث، ان کا مقابلہ کسی نے بھی نہیں کیا ان مناظرین میں. وہ مناظر اب چھپے ہوئے. یہ کیوں؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دینی اسلام نہیں ہے کسی کے پاس. ہر ایک کو اپنی مکتب کی فکر ہے، اپنی مسلک کی فکر ہے، سیاسی پارٹی کی وہ فکر ہے، معاشرت کی فکر ہے. اگر کسی کو دین اسلام کی فکر ہوتی، اگر کسی کو ہوتی یہ فکر کہ دین اسلام کی فکر کرنی چاہیے، تو آج وہ منکرین حدیث کے خلاف وہ کھڑے ہوتے، آج وہ ملحدین کے خلاف کھڑے ہوتے، ان کے ساتھ وہ مناظرہ کرتے، ان سے بحث کرتے. لیکن کوئی بھی نہیں آیا میدان میں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دین اسلام کی فکر نہیں ہے، مسلک و مکتب کی فکر ہے، اپنی دکانداری کی فکر ہے. تو ہم جو متفق نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو لوگ ہیں ان کو حق پہ سمجھتے ہیں، اور دوسرے مکتب اور دوسرے مسلک اور دوسرے معاشرت کے جو لوگ ہیں ان کو ہم ناحق پہ سمجھتے، باطل سمجھتے. اسی وجہ سے ہمارا اتفاق جو ہے وہ برباد ہو چکا، ہم وہ صحیح راستے پہ نہیں ہے. تو وسطیت اور عدل اور انصاف وہ چیزیں جو ہمیں صحیح راستے پہ لا کے رکھتی ہے. اگر اس کے خلاف ہم ہو جائے اور افراط کے تفرید کے شکار ہو جائے تو ہمارا جو اتفاق و اتحاد ہے وہ نیست و نابود ہو کر رہے گا، وہ تباہ و برباد ہو کر رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہی وسطیت وہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے جو سائی ہے اور کوشش یہ ہے ان سب کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.